السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج گائز ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستم گر کی قسط نمبر 21۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول یار ستم گر قسط نمبر 21، تحریر اریج شاہ۔ حال بی بی، یہ ہان کا فلیٹ ہے، آپ اندر چلی جائیں۔ ہاں، ابھی گھر پر نہیں ہوں گے، اس وقت وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تقریباً 4-5 بجے تک وہ آ جائیں گے، آپ اندر چلی جائیں۔ یہ چابی ہے، رائق صاحب نے دی ہے، ان کے پاس ہمیشہ اس فلیٹ کی ایکسٹرا کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو کی چین ہے اس پر فلیٹ کا نمبر لکھا ہے، آپ آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گی۔ ڈرائیور اسے چابی تھماتا خود واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا، جبکہ وہ اپنا چھوٹا سا کیری بیگ اٹھائے اوپر بلڈنگ کی طرف آئی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا وہ اپنے شوہر کے پاس اس طرح سے پہنچے گی۔ اس کا نکاح بھی تو ایسے ہی حالات میں ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اچانک اس کے بابا کا فون آیا تھا۔ بابا نے اس سے کہا تھا کہ جلد سے جلد وہ اپنے گھر سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر چلی جائے۔ اس وقت اسے صرف ایک ہی سہیلی کا ٹھکانہ ہی یاد تھا۔ وہ فوراً گھر سے نکل کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ جب بابا کا دوسری دفعہ اسے فون آیا تو بابا کے فون سے کسی اور نے اس سے بات کی تھی۔ اور اس سے اس کا پتہ پوچھا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا ہے۔ اس کی ماں دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے، جبکہ باپ زندگی اور موت میں جھول رہا ہے۔ اپنے باپ کی اتنی بری حالت سوچ کر وہ بری طرح سے تڑپی تھی۔ اسے اس کی سہیلی کے گھر سے لینے کے لیے انعام خان کے ساتھ 2 اور آدمی آئے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے اپنے باپ کو ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب اس کے باپ نے آخری سانسوں کے ساتھ اسے کسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ اس نے اب تک اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کا محرم ہے، اس ظالم دنیا میں وہ اس کا آخری سہارا ہے۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی تھی جب مولوی کے ساتھ چند لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ شروع سے ہی پردہ کرتی تھی۔ پٹھان فیملی سے تعلق ہونے کی وجہ سے پردے پر خاص دھیان دیا گیا تھا۔ اس کا باپ پسند کرتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے آپ کو دنیا کی ہر غلط نظر سے بچا کر رکھے، تو وہ کیسے اپنے باپ کو اس کے آخری لمحات میں بے پردہ ہو کر تکلیف دیتی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوتے لوگوں میں سے کسی ایک کی بھی شکل
اس نے نہیں دیکھی اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسے لمحوں میں اس شخص کے نام کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اس کا باپ صرف مزید 1.5 گھنٹہ ہی جی پایا تھا۔ سانسیں ٹوٹتے ہوئے وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی دنیا میں بے آسرا، بے سہارا نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت پر دھاریں مارتے ہوئے رو رہی تھی جب اسے ایک سرد آواز سنائی دی تھی، انعام خان، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آج سے اس سب کے لیے تمہاری بھانجی ہے۔ تمہیں اسے حویلی لے کر جانا ہے اور وہاں یہی کہنا ہے کہ یہ تمہارے بھائی کی بیٹی ہے اور تم اس کے چچا ہو۔ آج سے یہ لڑکی حویلی میں رہے گی۔ لیکن خان، یہ تو آپ کے نکاح میں ہے۔ آپ خود ہی کیوں نہیں اسے اپنے ساتھ لے جاتے؟ اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں اسے متعارف کرواتے؟ انعام خان نے سوال اٹھایا۔ یہ سب فی الحال ممکن نہیں ہے۔ فی الحال اس لڑکی کی جان بچانا ضروری ہے۔ تم اسے حویلی لے جاؤ اور یہ لڑکی کسی کے سامنے نہ آئے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور لڑکی تم بھی کان کھول کر سن لو، جب تک تم میرے نکاح میں ہو تب تک ہر بری نظر سے اپنی حفاظت کر لو۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے۔ میں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر نکاح کیا ہے۔ تم میری عزت ہو اور ہم پٹھان اپنی عزت پر کسی طرح کا سودا نہیں کرتے۔ حفاظت کرو خود کو، اپنا سب اپنا نہیں میرا سمجھ کر۔ میں آؤں گا اپنا کام ختم کر کے، پھر فیصلہ کریں گے کہ اس رشتے کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کے بے حد قریب کھڑا بول رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ماں باپ کو کھونے کا غم منا رہی تھی۔ بے شک یہ غم اس وقت ہر چیز پر حاوی تھا، لیکن اب 2 ماہ گزر جانے کے بعد وہ شخص بھی اسے عزیز ہو گیا تھا جس نے اس کے مرتے باپ کو آخری لمحات میں سکون بخشا تھا۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس کے تایا اور چچا نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر کبیر لوگ نہیں تھے کہ جائیداد اور دولت کا مسئلہ ہوتا۔ وہ عام سے لوگ تھے۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، جس کے لیے اس کے ابو امی راضی نہ تھے۔ اور پھر جب امی ابو کسی رشتہ دار کی وفات پر گئے ہوئے تھے تو راستے میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی۔ یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ گولی چلانے والے اس کے تایا اور چچا لوگ تھے، بس یہ پتہ تھا کہ ان کا خون سفید ہو گیا تھا۔ اسے یہ بات بھی انعام خان نے بتائی تھی کہ اس کے ماں باپ کا قتل اس کے رشتہ داروں نے کیا ہے، جن سے وہ چھپ رہی تھی، جن سے وہ بھاگ رہی تھی، لیکن بھاگنے کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی
تو اس نے اپنے بیڈ کی طرف نظریں گھمائی تو آئرہ بیڈ پر نہیں تھی۔ اس کے خون میں شرارے سے دھو رہے تھے۔ رات کے اس وقت وہ اس کے بستر پر نہیں تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا جب نگاہیں سامنے صوفے کی طرف اٹھی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ اس کا بازو نیچے زمین کی طرف جھول رہا تھا۔ اسے اس طرح سے خود سے لاپرواہ پڑے دیکھ وہ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے تھے۔ رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی تھی۔ پورا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اس طرح بے ترتیب پڑی تھی۔ پری اس کے خون میں ابال پیدا کر گئی تھی۔ گرمی کے احساس سے اس نے پاس پڑا ریموٹ اٹھا کر اے سی کی کولنگ تیز کرتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد ازبک نے چینج تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے چینج کرنے کا ہوش رہا تھا۔ ہاں، امامہ تائی کے الفاظ نے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ الفاظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا غصہ ایک دفعہ پھر سے اس کی دماغ کی نسیں پھاڑنے کو تیار تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سے سامنے پڑے آئرہ کے وجود کو دیکھا تھا جب نگاہ اس کے ہاتھ کی طرف اٹھی تھی۔ بیڈ سے اٹھتا وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں وہ اس وجود سے نفرت نہیں کر پاتا تھا؟ کیوں وہ اسے اس اذیت سے نہیں گزار پا رہا تھا جس اذیت کو وہ سہ رہا تھا پچھلے 6 مہینوں سے؟ اس کی ذات پر الزام بہت بڑا تھا جسے اس لڑکی نے لگا کر اس کی محبت کو بے موت مارا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی گہری تپش زدہ انگار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے بے حد قریب ازبک کو بیٹھے دیکھا۔ خان آئرہ جو اگلے ہی لمحے صوفے سے اٹھی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنساتے اسے واپس صوفے کے ساتھ پٹکا تھا۔ اس کے بالوں میں بہت گہری کھینچ لگی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ بہت ظالم ہوں میں، تمہیں بستر پر سونے کی جگہ نہیں دیتا، اس لیے یہاں صوفے پر سو کر میرا تماشا بنا رہی ہو؟ نہیں خان، آپ کیا؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سونے کے لیے جگہ نہیں دیتا؟ کیوں یہاں پڑی ہو؟ اوپر سے دروازہ بھی پورا کھلا ہے تاکہ باہر والے ٹھیک سے نظارہ کریں کہ ہم دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے ایک نگاہ دروازے کی طرف دہرائی جو پورا کھلا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل آپ آڑے ترچھے لیٹے ہوئے تھے تو مجھے لگا کہ شاید آپ جاگیں گے۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، میں یہاں بیٹھی تھی، میں سونے کی نیت سے نہیں بیٹھی تھی، پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔
آئرہ جیسے اپنی صفائی دے رہی تھی، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب سے اٹھتا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے وہیں واپس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ تائی امی کے چند جملوں نے اسے دوبارہ سے 6 مہینے پہلے اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا جسے وہ بھلانے کی کوشش میں تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کپڑے نکالو میرے، اور آج کے بعد میں کیسے بھی اس بستر پر آ کر سوؤں، تمہیں یہیں پر آ کر میرے ساتھ سونا ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں اس صوفے پر بیٹھا ہوا نہ دیکھوں۔ اس نے حکم دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ صرف صوفے پر سو جانے پر اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، میں تو بس نہیں ہے قبول مجھے تمہارا خود سے دور جانا، کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے۔ میری ہو، میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو۔ آپ غصے میں تھے؟ ہاں، میں صرف اگر میں غصے میں تھا تو برداشت کرو اس غصے کو۔ اس کنڈیشن میں مجھے تم نے پہنچایا ہے، پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے، وہ چلایا تھا۔ آئرہ گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ آئرہ گھبرا کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ تمہیں کس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں اس غصے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آتا، اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کے دونوں اطراف پر اپنے ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دہارا تھا۔ اگر میں تمہیں اس غصے میں کوئی نقصان بھی پہنچاتا ہوں تو تمہارا فرض بنتا ہے اس نقصان کو اپنی نازک جان پر برداشت کرو، کیونکہ آج میں جس حالت میں ہوں اس کی وجہ تم ہو۔ ہاں، تم نے مجھے پہنچایا ہے اس حال میں، اور اب تمہارا فرض ہے مجھے برداشت کرنا۔ اب تم اس سے نقصان اٹھاؤ یا فائدہ، لیکن اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میری ملکیت ہو تم، صرف میری، ازبک درانی کی۔ جب تک میرے ساتھ ہو تب تک برداشت کرو۔ کپڑے نکالو میرے۔ اب کی دفعہ وہ دہارا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے پیچھے کو ہٹتی، الماری سے تیز تیز اس کے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ جب تک میں واپس آتا ہوں مجھے اس حال میں نہ ملو۔ تم بیوی ہو، بیویوں کی طرح رہو، سج سنور کر۔ یہ جو حالت تمہاری اس وقت بنی ہوئی ہے نا، اس میں اگر آئندہ تم مجھے کبھی نظر آئی نا تو جان نکال دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ خود کو مظلوم ثابت کرنا ہے نا تو سارا دن باہر سب کے سامنے ڈرامے کیا کرو، لیکن رات کو میری باہوں میں، میرے بستر پر تم مجھے میری مرضی کے مطابق چاہیے۔ آئندہ میری بات سمجھ میں آئی؟ میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر، اس کا چہرہ بری طرح سے دبوچے ہوئے تھا۔ جب اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔
جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کے دبوچے ہوئے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں پر اپنے دانت سختی سے گار گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ اپنی بے ساختہ نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹ نہ سکے، جبکہ اس چیخ کی سزا بھی وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا تشدد زدہ لمس چھوڑ کر اسے دے چکا تھا۔ اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اب اس وقت رات کے 3 بجے اسے اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا تھا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ازبک نہا کر باہر نکلا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت بال بکھیرے اسے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ پرپل کلر کا جوڑا اس کے 2 آتشہ نازک کمسن وجود کو نظر لگ جانے کی حد تک حسین بنا گیا تھا۔ یہ آدھی رات کو کون سی شادی پر جا رہی ہو جو اس طرح کا ترکتا بھرکتا جوڑا پہنا ہے تم نے؟ شوہر کی قربت میں چند لمحے ہی گزارنے ہیں، یہ اتنے بھی شعلہ جوانی کے جلوے نہیں بکھیرنے۔ وہ اس کے پرپل سوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا جو کافی بھاری تھا۔ مطلب اسے آئرہ کے تیار ہونے سے مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے جو سادہ سا سوٹ پہنا تھا وہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے اسے تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد کروائی تھی، لیکن آواز اور لہجے پر کنٹرول کیا تھا۔ نہ جانے وہ کس بات پر برا منا جائے۔ آج تو ویسے بھی اس کا موڈ زیادہ خراب تھا۔ ہاں تو وہ پہنو نا جو مجھے پسند ہے۔ اس کا فرمائشی انداز کافی بے باک تھا۔ نگاہیں اس کے پورے وجود پر بے باکی سے رقصاں تھیں، جیسا کہ اسے اس کے ارادے خطرناک لگے، جیسا کہ وہ آتشی ساڑی جو تم نے اس رات پہن کر میرے جذبات میں تلاطم برپا کیا تھا، اس نے جیسے یاد کروایا تھا۔ جبکہ اس ساڑی کے ساتھ ساتھ ازبک کی بے باک قربت یاد کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ہاں رات زیادہ ہو، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اس کی تپش زدہ بے باک نگاہوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ جبکہ آئرہ بھی اور کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ اس کی فرمائش کو اگنور نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ اب اسے کسی بھی قیمت پر اسے منانا تھا، خود کو ایک جائز پہچان دلوانی تھی۔ وہ پیار محبت کی حدود سے نکل چکا تھا، وہ دیوانہ تھا اس کا، عشق کرتا تھا اس سے۔ وہ ایک حد سے زیادہ اسے تکلیف بھی نہیں دے سکتا تھا، اتنا تو وہ جان گئی تھی اسے۔ وہ اس کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، نہیں پہننی ساڑی؟ اسے کب سے خود پر نگاہیں جمائے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ پہننی ہے، مگر آپ نے منع کیا تھا۔ وہ روٹھے
انداز میں بولی تو اس کے انداز پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ مطلب اب وہ اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ تمہیں وہ یاد ہے جو میں نے منع کیا تھا؟ یہ یاد نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کہا تھا؟ وہ بھی یاد ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی تو اس نے آئی برو اچکائے تھے تو یہ کہ میں آپ کی یہ فرمائش پوری کروں گی، لیکن آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ساری پہننا ذرا مشکل ہے۔ اس کے اٹھنے کا انداز دلبرانہ تھا۔ اسبق کا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ میں انتظار کر لوں گا، وہ اس کے سراپے پر نگاہیں جمائے خمار آلود لہجے میں بولا تو آئرہ اپنی ساری الماری سے نکالتی واش روم میں بند ہوئی۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو اسبق اب تک بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے آئی تھی۔ اسبق کے بدن پر شرٹ نہیں تھی۔ سکس پیکس واضح چمک کر اس کے جسم کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ آئرہ کے لیے اس کے جسم کو دیکھنا مشکل تھا، جبکہ اس کی جھکی نگاہیں اسبق کو اچھی لگتی تھی۔ وہ خود کو بولڈ ظاہر کرتی تھی، لیکن اس کی باہوں میں آنے کے بعد اس کی ساری بولڈنس دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ مائی بیوٹی، میری ہانا۔ اسبق نے اس کا چہرہ اوپر کو کرتے اس کے لبوں پر اپنا مہکتا لمس چھوڑا تھا۔ مجھے اس ساری میں وہ اپنی کیٹ واک دکھاؤ۔ اس کا انداز فرمائشی تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی پسند کی ساری میں وہ حسن کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ ہان، میری ہانا۔ وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے کچھ کہنے سے روک گیا تھا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے پورے کمرے میں گھوم کر واپس اس کے سامنے آ چکی تھی، جبکہ وہ نگاہیں بڑھ کر اسے بے باک انداز میں ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ آئرہ کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، جبکہ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لاتے ہوئے وہ ساری کا پلو اس کے کندھے سے ہٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسبق نے اپنے بے تاب لبوں کا لمس بکھیرا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بے حد محبت سے تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ آئرہ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے قاصر تھے۔ اتنی فرم بردار بیوی! وہ اس کے ایک ایک نقش کو چھوتا تلخ سا مسکرایا تھا۔ لیکن افسوس کہ اب تم سونے کی بھی ہو کر آ جاؤ، اسبق دورانی تم پر محبت کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ آج تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے وجود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آج تمہیں چھونے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ آج تمہارے لیے دل میں کوئی بے قراری ہی نہیں جاگ رہی۔ ہر روز تمہیں چھونے کی جو دل میں خواہش جاگتی ہے، آج وہ خواہش بھی مردہ ہے۔ میرے دامن پر لگا داغ کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں محبتوں کے رنگوں میں رنگ کر خود کو نذر آتش نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگا تھا جب آئرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانے دو مجھے ہانا، ورنہ آج تمہارا نہیں
تو اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر دوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا، اپنی شرٹ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اسے پکار تک نہ پائی۔ وہ چلتی چلتی آ کر ایک فلیٹ کے سامنے رکی تھی، فلیٹ نمبر 6۔ اس نے اپنی چابی پر یہ نمبر دیکھا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے الجھ کر رہ گئی۔ چابی کی چین پر الٹا پڑھنے سے 6 جبکہ سیدھا پڑھنے سے 9 لکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے فلیٹ میں جانا ہے یا سامنے پار والے فلیٹ میں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب سامنے 9 نمبر والے فلیٹ سے 2 لوگ نکلے تھے۔ ایک بچہ تھا تقریباً 10-12 سال کا، اور دوسرا بھی بچہ تھا، لیکن وہ بچہ اس سے بڑا تھا۔ اس کی عمر 20 سے 21 سال کے آس پاس تھی۔ ارے باجی، آپ کہاں پر جا رہی ہیں؟ یہ فلیٹ تو خالی ہے، یہاں پر تو کوئی نہیں رہتا، سامنے کھڑے لڑکے نے اسے بتایا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود چابی بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ ارے، اس پہ تو ہمارے فلیٹ کا نمبر لکھا ہے، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ یہاں ہمارے فلیٹ میں آئیں۔ ایک منٹ، یہاں پر کیوں آئے گی وہ؟ یہاں پر تو لڑکے رہتے ہیں۔ بچہ جوش میں اسے اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جب پاس کھڑے لڑکے نے اسے ہوش دلایا۔ مجھے خان، اچھا، آپ کو کہیں خان کے گھر سے تو نہیں بھیجا گیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں، ہمیں ملازمہ نہیں چاہیے، ہمیں ملازم چاہیے۔ خان کو کہا بھی تھا، ہم یہاں کسی لڑکی کو رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے یار۔ بڑے لڑکے نے پاس کھڑے چھوٹے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ انہیں سمجھانے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی۔ میں ملازمہ نہیں، ہاں ہمیں ملازمہ نہیں چاہیے۔ آپ واپس جائیں اور خان سے کہیں کہ ہمیں ملازم چاہیے گھر پر کام کرنے کے لیے، اور یہ چابی بھی واپس کیجیے۔ وہ لڑکا بولا تھا جب پاس کھڑے لڑکے نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ شجر یار، میں کیا کہہ رہا تھا، یہ لڑکی ملازمہ تو نہیں لگتی، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں اس نے، چہرے پر نقاب سے ڈھکا ہوا ہے، کہیں یہ خان کی رشتہ دار؟ 10-12 سالہ بچے نے سرگوشی کافی بلند آواز میں کی تھی۔ ارے یار تبریز، تو نہیں جانتا، یہ آج کل کی ماسیاں بھی نا بڑی فیشنی ہوتی ہیں۔ فیشنی ماسی ہے، لیکن ہم لوگوں کو ماسی نہیں چاہیے، وہ کہہ کر دروازہ کھولنے لگا تھا۔ میں ماسی نہیں ہوں، اور دیکھیں میں بہت دور سے آئی ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اسلام آباد سے بھیجا گیا ہے، میں واپس نہیں جا سکتی، اس طرح مجھے ڈر لگتا ہے جہاز میں۔ وہ اچانک ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی تھی۔ وہ اگر اپنے خان کے ساتھ نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ دونوں تو چابی بھی اس سے چھین چکے تھے۔ اسے یہ سوچ کر اور زیادہ رونا آنے لگا، جبکہ وہ دونوں ہی ہڑبڑا گئے تھے۔ ارے باجی، تم رو مت۔ شجر یار سننا، جب تک
ہان بھیا خود نہیں آ جاتے تب تک اس لڑکی کو ہم اندر بٹھا لیتے ہیں۔ دیکھنا کتنی گرمی ہے، پسینہ پسینہ ہوئی پڑی ہے بیچاری، پانی تو پلاتے ہیں اسے۔ اس کے رونے پر تبریز کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے لڑکوں کے ساتھ اندر نہیں بیٹھنا، میں یہیں پر بیٹھوں گی، آپ مجھے یہیں پر پانی پلا دیجیے۔ وہ پاس سیڑھیوں کی طرف آ کر بیٹھی تھی۔ ارے لڑکی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہم بہت شریف لوگ ہیں اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ملازمہ رکھنے کا۔ بیٹھی رہو یہیں پر، اور چل اب تجھے زیادہ ترس نہ آئے کسی پر۔ اگر یہ یہاں تک آ سکتی ہے تو واپس بھی چلی جائے گی، نہیں تو ہان کے آنے تک یہیں رہے۔ وہ تبریز کو اندر کی طرف کھینچتا دروازہ منہ پر بند کر گیا تھا، جبکہ وہ اس ظالم لڑکے کی بے حسی پر اور زیادہ رونے لگی تھی۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا، سب لوگ یہاں سے جا چکے تھے، وہ اکیلی باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ڈرائیور نے آتے ہوئے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا تھا، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ چل گھر پہنچنا ہے۔ زارق نے اچانک ہی ارزق کے پیچھے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا تو ارزق جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ اوپر والی بلڈنگ پر کھڑا کب سے گیٹ کے باہر اسے اکیلا کھڑے دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں جانا ہے؟ میرا مطلب ہے تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا، ابھی تو بچے جا رہے ہیں۔ وہ زارق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زارق نے ایک نظر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا، پھر نفی میں سر ہلا گیا۔ صرف وہی رہ گئی ہے، اور جس طرح تو عاشقوں کی نظر سے اسے دیکھ رہا ہے نا، یقین کر کوئی کیس بن جائے گا۔ ہم یہاں اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ عاشقی معشوقی کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے بے بس سی نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یار، یہ وہی لڑکی ہے جسے اس دن میں نے سڑک پر دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں، زارق کا جواب بے ساختہ تھا، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے، میرا دل نہیں چاہتا اس پر سے نگاہیں ہٹانے کا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں کہ وہ لڑکی کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، لیکن میری ہی کلاس میں بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی۔ پورا دن میرا دل اس طرح سے دھڑکتا رہا جیسے سب جانتا ہوں میں ارزق۔ اور کیا کہا تھا کسی عاشق نے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے آگ کا دریا ہے اور تیر کر جانا ہے۔ بیٹا تیرتے تیرتے چل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ بچی ہے یار، 16-17 سال کی، خود کو دیکھ کتنا ہٹا کٹا ہے، کیوں معصوم کی جان لینا چاہتا ہے۔ عاشقی بھی ہم عمر والوں میں سوٹ کرتی ہے۔ وہ شیر کی ٹانگ توڑتا اسے سمجھانے لگا، یہ پیار محبت والے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری فیلڈ
ہمیں عاشقی معشوقی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عاشق کی بے قرار نگاہوں کی تپش اب بھی نیچے اس لڑکی کی طرف تھی۔ وہ پھر سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، تو میری کیفیت نہیں سمجھ سکتا، خود میرے جیسے حالات فیس کرے گا تب پتہ چلے گا تجھے میں کس حال میں ہوں۔ وہ لڑکی میرے ذہن سے ایک پل کے لیے نہیں نکلتی۔ تو جانتا ہے پچھلے 18 دن سے میری کیا حالت ہے؟ جب سے کراچی آیا ہوں اس لڑکی کو سڑک پر دیکھا ہے، زندگی کس طرف نکل آئی ہے خود بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ جانتا ہوں ہماری فیلڈ میں پیار محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں اس دل کا کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ ہو جائے گا۔ وہ بولا تو زارق حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مطلب وہ سچ میں محبت کر بیٹھا تھا اور وہ اس محبت کو قبول بھی کر رہا تھا۔ اس نے پچھلے 18 دن سے اسے بے چین دیکھا تھا۔ جس دن وہ لڑکی کسی کی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی تھی، اس دن وہ اپنا دل و دماغ سب کچھ ایک لمحے کی نظر کر چکا تھا۔ ٹریفک ابھی ابھی کھلا تھا اور وہ لڑکی اچانک کسی کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ اگر گاڑیوں کی ریل پھیل نہ ہوتی تو یقیناً وہ نکل کر اس لڑکی کو ضرور دیکھتا۔ وہ 4-5 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ وہ سب سڑک پار کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ پار سڑک پر کھڑی اس معصوم سی ہرنی آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں جیسے اپنا دل ڈبو چکا تھا۔ زارق نے حیرانگی سے اس دن اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی نگاہیں تو جیسے اسی منظر پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اب سے پہلے کبھی عاشق کو اس طرح حواس کھوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس لمحے میں قید ہو گیا تھا۔ اس کا دل تو اس لڑکی کو جا کر دیکھنے کا تھا، لیکن پھر ابھی ابھی ٹریفک کھلی اور پھر رش کی وجہ سے اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکل کر واپس پیچھے جانے کی کوشش کی تو معاملہ حل ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں اس لڑکی کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ تب سے ہی وہ اپنا چین و قرار سب کچھ کھوئے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ صاف لفظوں میں اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا اور بہت برے طریقے سے ہوا تھا۔ اس نے کچھ دن تک اس جگہ جا کر اس لڑکی کے بارے میں بھی پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اور اب 18 دن کے بعد وہی لڑکی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کا دل اب اسی کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اپنی پہلی نظر کی محبت کو قبول کر گیا تھا۔ اتنے دن سے جو زارق اس سے نہ کروا سکا تھا، وہ اس کے دل نے لمحوں میں کروا دیا تھا۔ ہاں، وہ محبت کر بیٹھا تھا اور
اس وقت بھی وہ پوری طرح سے اسی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ بالکل اکیلی کھڑی تھی جب اچانک اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غصے سے بے حال ہوتی ڈرائیور پر چیختے ہوئے اپنا بیگ گاڑی کی پچھلی سائٹ پر ڈال چکی تھی۔ اس کا غصہ بتا رہا تھا کہ ڈرائیور کا اتنا لیٹ آنا اس کی نازک جان پر گراں گزرا ہے۔ میری چھوٹی سی جان غصہ کرتے ہوئے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ایسی نازک لڑکیاں شادی کے بعد برتن دھلواتی ہیں۔ زارق اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، کوئی بات نہیں جانی، ہم کھانا بنانا بھی جانتے ہیں۔ ارزق پرسکون انداز میں کہتا سیڑھیوں سے نیچے اترا تو زارق کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا جانی، کیا سچ میں جورو کا غلام بنے گا؟ میں تو کبھی یہ نہ کروں کسی لڑکی کے لیے۔ نیور، ہماری فیلڈ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے بیچ میں اپنی فیلڈ گھسائی تھی جس پر اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ تیری والی اتنی پیاری بھی تو نہیں ہوگی نا کہ تو اس کے لیے کچھ کرے؟ بیٹا میری والی تو پری ہے، شہزادی ہے میرے دل کی۔ وہ کالج گیٹ سے نکلتا سامنے کھڑی گاڑی کو اپنے ریموٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے ان لاک کر چکا تھا۔ پتہ نہیں یار، میں نے اپنی والی دیکھی ہی نہیں ہے ان آنکھوں سے، وہ کندھے اچکا کر بولا، جبکہ ارزق کے چہرے پر ناگواری سی آئی تھی۔ عجیب آدمی تھا، نکاح کر کے بیٹھا تھا اور بیوی کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار اتنی زور کی نیند آ رہی ہوئی ہے نا کہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں ریکارڈنگ کے درمیان بھی۔ ویسے تو آج کل کچھ سیزن بھی ایسا چل رہا ہے کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ سب سے پہلے تو کل والا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ کامنٹس تو کل بھی پورے نہیں ہوئے لیکن لائکس آپ نے پورے کر دیے تھے، تو آج بھی لائکس کا ٹارگٹ میں نے بڑھایا نہیں ہے، اتنا ہی رکھا ہے 800۔ ہاں لیکن کامنٹ کم کر دیے ہیں کیونکہ 150 کمنٹ آپ لوگ آسانی سے کر لیتے ہو، تو یار وہی کروں جو آپ لوگ آسانی سے اور دل سے کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ یار، آپ کے پیار کا، آپ لوگ اتنا پیار دکھا رہے ہو اس ناول پہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ باقی میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور وہاں پر میرا نیو ناول اسیر جانا جس نے ریڈ کرنا ہے وہ اس چینل پر جا کر ریڈ کر سکتا ہے۔ اسیر جانا میں ٹوٹل 3 کپلز ہیں، 3 کپلز کی کہانی ہے اور تینوں کپلز کی کہانی بہت یونیک اور مزیدار ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نیمز وغیرہ میں کل تک ریلیو کر دوں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ کل آپ سب کے کامنٹس میں نے ریڈ کیے تھے، مجھے بہت اچھا لگا، اینڈ تھینک یو سو مچ جو لوگ میرے گروپ میں آ کر ریویو دے رہے ہیں، تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ آج سے یہ ناول فیس بک پر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اچھا ہے کہ ساتھ ساتھ چلے۔ میرا دل تھا زیادہ سے زیادہ ہم 10 ایپیسوڈ کا گیپ رکھیں، لیکن یار یہ جو فیس بک کے ریڈرز ہیں نا یہ بہت سست ہیں، یہ کبھی لائک پورے نہیں کریں گے کہ میں سرپرائز وغیرہ ہی دے لوں۔ یہ تو سچ ہے کہ ہم نے لکھ کر رکھا ہوتا ہے، جتنے یوٹیوب کے رائٹر ہیں سب نے ہی لکھ کر رکھا ہوتا ہے، تو ہم نے بس پوسٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن مزہ تب آتا ہے جب ہمارا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے۔ تو آج کل تو میرے پیج کی حالت بھی بہت خراب ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میرا پیج ٹھیک ہو جائے۔ میرے پیج کی ریچ بہت ڈاؤن چلی گئی ہے فیس بک ریڈرز کی وجہ سے۔
ہے میں اب چلتی ہوں، آلریڈی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور میری نیند سے حالت خراب ہو رہی ہے. کل یونی میں میرا ٹیسٹ بھی ہے، تو آپ لوگوں نے پلیز اس کے لیے بھی میرے لیے دعا کر دینی ہے. تو ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.